ہاں جی، تو ملکی سیاست پہ ذرا آتے ساتھ ہی تڑکا لگائیں گے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں مختلف ہم پلاننگز کی بات کر رہے تھے اور آمنہ آپ سوچئے کہ پلاننگز اتنی ساری ہو سکتی ہیں کہ جسٹ امیجن کہ کسی بھی طریقے سے اسپیکر کا بہت اہم رول ہے. ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ وہ اسپیکر بہت سی چیزوں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو فیور کر سکتے ہیں. حالانکہ ہی از دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، لیکن یہ ہے کہ ان کی انکلینیشن کس طرف ہوتی ہے یہ تو پتہ چل جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کر دی تھی کہ جناب اگر یہ بنا کر بیٹھے ہیں پلان تو میرے پاس ہر پلان کا جواب ہے. ایک کپتان یہ جانتا ہے کہ کس چیلنج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، کس کے لیے کیا حکمت عملی بنانی ہے، اگلا کیا سوچ رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ پہلے سے ریڈی ہوتا ہے. کاؤنٹر اٹیکس جی، تو ابھی حکومت نے کاؤنٹر اٹیکس کے لیے بھی تیاری پکڑ لی ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس دن اجلاس والے دن حکومتی اراکین اس اجلاس کا حصہ نہیں ہوں گے. صرف ایک رکن وہاں پر جائے گا جو کہ حاضری لگوائے گا، اور جو رکن وہاں پر جائے گا یا وہاں پر جا کر اپنی شو کروائے گا حمایت اپوزیشن کے ساتھ، اس کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کی جائے گی. فلور کراسنگ کے لیے جو شک ہے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ کسی کو آنے نہیں دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو جائے گا وہ سب کے سامنے اجلاس سے پہلے ایکسپوز ہو جائے گا. اس کے اوپر اسپیکر بھی اپنا بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا جی، اچھا لیکن اس کا بھی پروسیجر ہے، یعنی کہ پہلے جب اس طریقے سے ہوگا اور اسپیکر صاحب کارروائی کریں گے تو اس کے اندر 30 دن کے لیے معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا 30 دن کے اندر. 30 دن کے بعد وہ فیصلہ اگر اس کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر وہ اپیل کر سکتے ہیں. اور اپیل کے اندر پھر یہ ہے کہ 90 دن کے اندر سپریم کورٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ آیا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ بالکل ایسے اسد عمر صاحب نے کل پروگرام پاور پلے میں بات کی اسی حوالے سے کہ ہماری کیا حکمت عملی ہوگی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا. اسمبلی میں گئے، اسمبلی میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوئے اور مشترکہ جو اسمبلی کا سیشن تھا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا، اس میں پاس بھی کرایا. اسی طریقے سے جو مقامی حکومت کا قانون ہے وہ ہمارے خیال میں بھی اور ایم کیو ایم کے خیال کے اندر بھی جب تک وہ درست نہیں بنے گا تو خاص طور پہ عمومی طور پہ سارے پاکستان کو، ہمارے خیال میں تو نواب شاہ سکھر لڑکانا سب کی اس سے بہتری ہے، لیکن کراچی کی خاص طور پہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور اس کے اوپر جوائنٹ پوزیشن لی، دونوں نے پٹیشنز فائل کی، ایم کیو نے بھی، تحریک انصاف نے بھی، وزیر اعظم خود سگنیٹری بنے اور ایک تاریخی فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں کہ سندھ کا جو مقامی حکومت کا قانون ہے وہ آئین کے مطابقت نہیں رکھتا. اسی طریقے سے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس وقت، میں سب کے سامنے بول سکتا ہوں اگر مجھے کوئی کانٹریڈکٹ کرنا چاہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جمہوری حکومت نے کراچی کے لیے، وفاق نے اتنا کام نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں کیے جتنی تحریک انصاف ایم نے کوئی ایشورنس دی آپ کو؟ جی ایم کیو والے، ان سے تو ہماری ساری بات چیت ہی مستقبل کے بارے میں تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی بالکل ساتھ کھڑے ہوئے. ایم کیو ایم جو ہے وہ اس نے کبھی بھی اس قسم کے موقع کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کسی اور اتحادی نے. کبھی بھی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی اس قسم کے صورتحال کے اندر ہوں. ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا وزیر اعظم نے پچھلے سال، بجٹ آتے ہیں، کبھی بھی کسی اتحادی نے یہ نہیں کہا اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم جا رہے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب جو کراچی پہنچے، ان کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا اتحادیوں سے ملاقات کے بعد اپوزیشن کے لیے، وہ بھی ذرا سن لیجیے. سندھ کے لوگ آزادی چاہتے ہیں یہ ڈاکو زرداری سے. میں آ رہا ہوں اندرون سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. یہ چوروں کے ٹولوں کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی. کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے. میرے ایم نے کل آ کے بتایا جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپیہ آفر کیا. میں نے کہا لے لیتا ہوں، حرام کا پیسہ پکڑ لو. جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا. میرے اب ہاتھ، وہ جو زنجیر ہے وہ اب کھل جائے گی. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا آصف علی زرداری. آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کل وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایم کیو ایم کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اسی حوالے سے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں تبھی تو وہ آج تک وزیر اعظم ہیں. اور ایم کیو ایم کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا وہ آپ کو سنواتے ہیں.
جماعت کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی، نہ انہوں نے ہم سے یقین دہانی مانگی اور نہ ہم نے ان کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے۔ نو کانفیڈنس موو ہوا ہے، اس کے بعد سے ابھی تک ہمارا کسی اپوزیشن کی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ حکومت کے اتحادی ہے لیکن آپشنز کھلے ہوئے ہیں ہمارے۔ وزیر اعظم کا انہوں نے بڑا کرم جوشی سے استقبال کیا، اپنی مکمل تائید اور حمایت کا اعلان کیا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق پہنچتا ہے وہ لوگوں سے رابطے کریں، ان کے دفاتر ہوں۔ 3.5-4 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے، اب بھی ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ریزولوشن کو شکست دینے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ اچھا جی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد ملے گا زرداری صاحب سے، ساتھ ہی ساتھ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ چودھری شجاع صاحب کی آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر یہ ہے کہ قاف لیگ نے پہلی بار حکومت کا ساتھ دینے پر نظر ثانی کا اشارہ دیا ہے، تو یہ چودھری پرویز الہی بھی آج اسلام آباد پہنچیں گے، تو اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں؟ اچھا، ایک اور چیز ہے اشفاق، قاف لیگ پہلے تو مطلب ہم نے دیکھا کہ 2-3 دفعہ مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی، بلکہ ایک تقریب کے ذریعے بھی یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ آپ پورے اعتماد رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اب جو ہمیں اتحادی کچھ ڈگمگائے ہوئے، کچھ کنفیوژن کا شکار اچھا، لیکن نہیں، اس کے اندر ایک فارمولہ یہ بھی ہوتا ہے نا، گڈ کاپ بیڈ کاپ کا، کہ آپ کچھ اور بیانات دیں، آپ میرے بیانات سخت ہوں گے، دوسرے کے نرم ہوں گے۔ بہرحال کل ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 15-20 اراکین اپوزیشن کے ساتھ گئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیٹس سی، اس وقت بات کر لیتے ہیں، پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، بڑی ایک اپڈیٹ ہے اور آپ آج کل بات کر رہے ہیں کہ جی میں مرکز کی سیاست پہ بات کرتا ہوں، یہ اتحادیوں کے پاس وزیر اعظم صاحب گئے اور سب کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں حکومتی سائٹ کی جانب سے کہ جی اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، ایم کیو ایم نے تائید کی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے اپنے منہ سے یہ بات نہیں کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپشنز کھلیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ایم کیو ایم کو برسوں جانتا ہوں، جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، اور میں کیا کہوں، ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا۔ اچھا، ایم کیو ایم ووٹ دے گی، میں اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ایم کیو ایم کو میں جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں، ایم کیو ایم ووٹ دے گی عمران خان کو۔ اور شیخ صاحب، مسلم لیگ کاف کی کیا سچویشن ہے؟ پھر آپ مجھے صوبے میں لے گئی ہیں، میں مرکز کی سیاست کرتا ہوں، مرکز کے 120 سوال مجھ سے پوچھنے ہیں۔ شیخ صاحب، سیاسی ہلچل جو ہے وہ مرکز سے صوبے تک بھی پہنچ گئی، اور پنجاب اس وقت بہت امپورٹنٹ بنا ہوا ہے، وہ تو گڑھ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں، اصل مرکز ہوتا ہے عمران خان یہاں جیتے گا، لوگ ان کا گھیراؤ کریں گے جو عمران خان کے ووٹوں پہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی ہیر پھیر کی بات کریں گے، اور میں 2 بجے اہم پریس کانفرنس کروں گا آج، اور مرکز میں عمران خان جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اچھا، تو فواد صاحب کہہ رہے ہیں جیت بھی ہوگے جو کریں گے ایسے، اور عوام بھی ان کا سیاسی گھیراؤ کریں۔ اچھا، فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی اسپیکر صاحب اجلاس بلا لیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ فواد صاحب اسپوکس پرسن ہیں، وہ جو کہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ 20 دن کی سیاست ہے، اب میں 7 دن کی سیاست کہہ رہا ہوں، 23 سے لے کے 24 سے لے کے 30 تک، اور ان کا اپریل فول منایا جائے گا، یہ ہاریں گے اور اپریل فول ہوگا ان کے ساتھ۔ 7 دن کی سیاست ہے، اور 14 دن ہیں، اگر اس میں پہلے بھی اجلاس بلا لیں جیسے فواد صاحب کہہ رہے ہیں، تو ڈیٹ تو 24-25 کے بعد ہی آئے گی نا، کیونکہ 9 دن اسپیکر کے پاس ہیں، 2 دن ان کے، اور 7 دن تقریریں وقریریں جو کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ووٹنگ۔ تو یہ اب ڈیٹ کیا بنے گی، 29 یا پہلی؟ 29-30 پہلی کوئی ڈیٹ، اسپیکر کے اجلاس بلانے پہ کب بلاتے ہیں مجھے نہیں پتا کب بلا رہے ہیں، فواد اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے آپ پوچھ لیں کہ کون سی ڈیٹ ہے، میری اسپیکر صاحب سے بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز، جس طرح سے ایک چھوڑ کے 2 پوچھ لیں، مرکز کی پوچھیں، جس طرح سے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تجویز دی گئی ہے وفاقی وزراء کی جانب سے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دے، آپ پھر کہیں گے کہ پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پنجاب اور مرکز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ میں نہیں تبصرہ کروں، نہیں، آپ کیا تجویز دیں گے؟ میں پنجاب کی سیاست پر بیٹے تبصرہ نہیں کروں گا، آپ مرکز کی 50 سال کی میری سیاست میں۔ اچھا چلیں شیخ صاحب، یہ فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جے تو میرے نال ہوئے تو دنیا دی سنو کی پرواہ، یہ جو اسپیکر صاحب کا اس میں کردار ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ خاصا ڈسکشن بھی لگ رہا ہے اور کافی باتیں بھی ہو رئی ہیں، تو وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ کیونکہ اسپیکر کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جی، اصل بات پہ اب آپ آئے ہیں، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور اگر کسی نے ہیری پھیری کی تو ڈی سیٹ بھی اس اسپیکر نہیں کرنا ہے،
اور اجلاس بھی اسپیکر نہیں بلانا ہے. ایسے ہی ہے تو یہ اور جی سر، اور بلانا جو ہے وہ 14 دن کے اندر اندر ہے. کب بلانا چاہیں یہ اسپیکر کے اختیار. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے شیخ صاحب کہ گیم شروع ہونے سے پہلے ہی مکا دی جائے کہ بندے ہی نہیں آئیں گے، جیسے کہ کوئی تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہ آئیں گے اور نہ ہی پہنچ پائیں گے، اور جو اکیلا سامنے آئے گا تو وہ ویسے ہی ایکسپوز ہو جائے گا. سر بندے تو انہوں نے لانے ہیں نا، نارمل سی بات ہے. 2 دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اپنی سیاسی زندگی میں. اب یہ بندے نہ چھانگا مانگا لے جا سکتے ہیں، نہ یہ بندے اپنے مری بھی لے جا سکتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی نہ چھانگا مانگا گئے جی، نہ مری گئے. بے جدید شہید اپنے بندوں کو لے گئی سوات گلگت، اور ہماری عدم اعتماد 12 ووٹوں سے ہم ہار گئے. اور اب بھی اتنے ہی ووٹوں سے یہ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بندے 172 لانا تو ان کا کام ہے نا. کہ آپ کا کیا خیال ہے، بندے بھی ہم لا کے دیں گے ان کو؟ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ سارا مسئلہ جو ہے، اور ساری قوم کو آج میں 2 بجے کال دے رہا ہوں کہ عمران خان کے فالوور جو ہے شکرانے کے لیے جس دن عدم اعتماد ہو اسمبلی کے باہر اکٹھے ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پر بات کر رہے تھے. ابھی پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل جاوید خان صاحب گڈ مارننگ، اور آپ کو السلام علیکم کہیں گے. یہ کہیے گا جو ابھی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب اتحادیوں سے بھی ملے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ہمیں کچھ کنفیوژن ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی ابھی اپنا کلیئر سٹانس نہیں دیا، اور کاف لیگ بھی میل ملاقاتیں کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ سرپرائز ملنے کا امکان ہے آپ کو یا اپوزیشن کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، صبح بخیر. آمنہ کھٹانا اور سلطان آپ کو صبح بخیر. اشفاق ستی جی. تو اچھا، یہ جب امتحان کا وقت آیا ہے نا، مطلب جب ووٹنگ کا وقت آیا ہے، پچھلے 3 سال آپ دیکھ لیں تو ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جب امتحان کا وقت آتا ہے وہ ہمارے بالکل ساتھ ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس بار بھی آپ دیکھیں گے کہ جب وقت آئے گا ووٹنگ کا تو اتحادی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا فیصل بھائی، لیکن ایک چیز ہے کہ کیا پس پردہ کوئی، ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مطالبات نہیں کر رہے، لیکن کوئی بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو براہ راست یہ بات کہہ بھی دینی چاہیے نا. قاف لیگ والے بھی نہیں کہہ رہے، مونس الہی صاحب کچھ اور کہتے ہیں، فیصلے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں کراچی، خود جا کے فرسٹ ٹائم جا کے سب سے ملتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمارے آپشنز کھلے ہیں. تو یہ تو پھر یہ ہے کہ دیکھیے، یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، لیکن میں آپ کو جواب دوں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں نا. وہ ان کی اپنی پارٹیز ہیں، اپنی آئیڈینٹی ہے. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی بھی اپنی آئیڈینٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی بھی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کے اپنے کنسرنز ہیں، اپنی ریزرویشن ہے، اور اپنا سیاست کا ایک انداز بھی کہہ لیں وہ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت جو دن آئے گا ووٹنگ کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ادھر پرابلم کچھ اور ہے. ادھر پرابلم یہ ہے کہ ایک چیز پہ بحثیت پاکستانی شہری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور فرمائیں. اچھا، جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں، کوئی بدعنوانی کا الزام نہیں، لیکن جو لے کر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ عدالت سے سزا یافتہ اور کئیوں پہ الزامات کرپشن کے اور ثبوت کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے اور بدعنوانی کے موجود ہیں. یہ عجیب نظام ہے. یہ ذرا غور کریں کہ ہم مورلی کدھر جا رہے ہیں. تو یہ مورلی غلط ہے. لیکن اسپیکر صاحب سے ایک درخواست ہم کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جلدی اجلاس بلائیں تاکہ ان کو جلدی آرام آ جائے. یعنی 172 جو ہے نا 172 جی بالکل پوری ہے تیاری ہماری. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ فیس سیونگ کے لیے انہوں نے جمع کرائی ہے تحریک عدم اعتماد. ہوا کیا، یہ پیپلز پارٹی والوں نے تو ادھر ڈی چوک میں دھرنا دینا تھا، وہ ان کے کارکن واپس چلے گئے.
تو انہیں تقریر کر کے واپس جانا پڑا. ویسے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ان سے منسلک. آپ نے کہا کہ جی یہ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, یہ فیصلے آئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود المیہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سارے کے سارے آزاد گھوم رہے ہیں اور اسی بنا پر یہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. اگر واقعتاً ایسا ہی تھا اور سارے الزامات درست بھی تھے تو ان سب کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, ایسا کیوں نہیں ہے؟ کچھ تو ان کے سزا یافتہ ہے نا, ایبسکانڈر ہیں, بگوڑے ہیں, بھاگے ہوئے ہیں. بھاگے کچھ کیسے جو آپ تھے؟ صحیح کہہ رہے ہیں پیچھے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو پیچھے ایک پروسیکیوشن کے مسائل کے کووڈ کی وجہ سے سستی کہہ لیں چیزوں میں وہ تھی. لیکن ابھی یہ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ تحریک عدم اعتماد ان کی ناکام ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور یہ تحریک عدم اعتماد 100% ناکام ہو. لیکن فیصل جاوید صاحب وہ تو چلیں اس ایسپیکٹ پہ آ جائے گا نا. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی حکمرانی رہے. اگر قانون ہے تو وہ بغیر دیکھے مطلب انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلتا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں انتقامی کارروائی کا تاثر نہیں جائے گا اگر کوئی ریاستی ادارہ یوز ہوگا تو؟ اسی سے جڑا کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا جی اب میری زنجیریں کھل گئی ہیں, اب دیکھیں میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. تو یہ تو ایونچفل نہیں لگ رہا آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ؟ نہیں, انتقامی کارروائی یہ نہیں ہوتی. یہ تو ان کے کیسز چل رہے ہیں نا اور منقطعی انجام کو پہنچنے والے ہیں. اس میں پروسیکیوشن کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی طرف سے. باقی تو گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہو یعنی سکتی. کہ ابھی ڈھیل دی ہوئی تھی آپ کے خیال میں؟ نیب آزاد, سنیں, نیب آزاد ہے, ادارے آزاد ہیں, عدالتیں آف کورس آزاد ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے اینڈ سے چیزیں ہیں وہ اس میں ذرا تیزی لائی جا سکتی ہے. پروسیکیوشن بہتر کر سکتے ہیں, باقی چیزیں. ان کے کیسز منقطعی انجام کو پہنچنے والے ہیں. مقصود چپڑاسی والا کیس بالکل منقطعی انجام کو پہنچنے والا ہے. وہ دوسرا نیب والا کیس بھی پہنچنے والا ہے. شہباز شریف کا بھی, مریم نواز کا بھی پہنچنے والا ہے. اسی لیے تو یہ پینک کر رہے ہیں, اسی لیے تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اسی لیے تو یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. اور کیا وجہ ہے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے تحریک اعتماد لانے کی. تحریک عدم اعتماد لانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں, یہ سارے جو کیسز ہیں ان کے, مقصود چپڑاسی, وہ پاپڑ والا, وہ سارے چیزیں وہ منقطعی انجام کو پہنچنے والے ہیں. اچھا تو بندے بھیجیں گے اسمبلی یا نہیں بھیجیں گے, یہ آج آپ بتا دیں پکا. یہ تو اسٹریٹجی ہے اور یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ہم تو اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, لیکن ریزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اول تو ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. اچھا, کیونکہ 172 تو دور کی بات, 72 کے لیے بھی تتر بتر ہو رہے ہیں. لیکن آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں 172 سے زیادہ نمبرز ہیں, ہم نام بھی بتا سکتے ہیں. یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جلدی سے اجلاس بلا لینا چاہیے, ان کے سارے دعوے, ساری بھڑکوں کا پتہ چل جائے گا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان کو ان کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں, اور مطلوبہ نمبر ان کو حاصل نہیں ہے. اور ان کو ہم کہتے رہے کہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں, تعمیری اپوزیشن کریں, لیکن انہوں نے پہلے دن سے چھوئی موئی اپوزیشن کی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب پہلا خطاب کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں, اسی وقت انہوں نے شور شرابہ شروع کیا کہ جی NRO دے دو, NRO دے دو, اور کہا کہ گورنمنٹ نااہل ہے. پہلے 5 منٹ میں کہہ دیا. گورنمنٹ تب اہل ہوتی ان کے لیے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ قومی مفاہمتی آرڈیننس سائن کر لیتے تو گورنمنٹ بھلی اہل ہوتی. لیکن کیونکہ کرپشن کے کیسز, اور ماضی کے حکمرانوں نے کیا نا, ماضی کے حکمرانوں نے آپس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیل کیا, اور پھر جنرل مشرف نے ان دونوں کو NRO دیا ہوا ہے. مشرف صاحب تو ایک مطلق العنان قسم کے وہ تھے نا, کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف بھی تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے, مطلب ساری طاقت کا مرکز و محور وہ تھے. یہاں پر تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, ظاہر ہے کہ ان کو عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آزادی باقی چیزوں کی بھی دیکھنی ہوتی ہے, تو اٹس ڈفرینٹ. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے لکھ کے دیا ہے, انہوں نے لکھ کے دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو, یہ پورا ڈاکومنٹ لکھ کے دیا ہے, پروپوزل دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے آپ سائن کروا لیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ پوچھیں نا, یہ شاہ محمود قریشی صاحب لے کر چلے گئے عمران خان صاحب کے پاس یہ ڈاکومنٹ, اور اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے, 16 نومبر 1999 سے پہلے کے سارے کیسز معاف کر دیں. اگر عمران خان صاحب NRO نہیں دے سکتے تو مانگتے کیوں ہو پھر؟ یہ کیوں لکھ کے دیا انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ پورا پروپوزل ہے, پورا پروپوزل ہے. چلیں جی, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تحریک عدم اعتماد کا ایک منطقی انجام جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں, اور جلدی جلدی اسپیکر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں, درخواست کریں کہ وہ بلا لیں اجلاس. تو اب اللہ جانے کہ کیا اس کا انجام ہوگا, دن تو آہستہ آہستہ کر کے گزر رہے. بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب.
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।